بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل مجھ سے ایک بچی ہے جو میرے پاس میں پڑھتی ہے، اس کے دادا نے کل مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرتے ہیں امام صاحب، اور مغرب عشاء فجر میں زور سے کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا میں نے جواب ان کو دیا، اور میرے ذہن میں پھر یہ بات آئی کہ یہ سوال ہو سکتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہوگا۔ اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اس کا جواب ریکارڈ کر کے اور سب کو سنا دیا جائے، سب کو بتا دیا جائے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ شروع میں مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، نماز جب فرض ہوئی اور نماز پڑھنا اسٹارٹ کیا تو 5 نمازوں میں زور سے قرات کرتے تھے، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں اور ظہر عصر میں بھی زور سے قرات کرتے تھے۔ اور مکہ کے مشرکین اور منکرین یہ کوشش کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کو مت سنو۔ تو وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع کریں اور نماز میں زور سے قرات کرتے تو وہ فوراً آ جاتے اور ایک دوسرے کو بلاتے اور وہ چلانا، شور مچانا، چیخنا یہ شروع کر دیتے۔ روزانہ کا ان کا یہ معمول تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ 15 پارے کی سورہ اسراء کی آیت نمبر 110 نازل فرمائی، اور اس میں اللہ نے یہ نبی کو اس بات کا حکم دیا، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ تم اپنی نماز میں نہ تو زور سے قرات کرو اور نہ بالکل آہستہ کرو، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرو۔ تو درمیانی راستہ اختیار کرو، تو اس کے بعد میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ جو ظہر اور عصر جو درمیانی نماز ہے، اس لیے کہ فجر کی نماز یہ سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے اور مغرب کی نماز یہ سورج نکلنے کے بعد میں ہوتی ہے، تو ان دونوں کے بیچ میں جو نمازیں ہیں ظہر اور عصر، ان کے اندر آہستہ قرات کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ عام طور پر مشرکین اور منکرین یہ ظہر اور عصر میں اس بات کا انتظار کرتے رہتے تھے، وہ پہلے سے تیار رہتے تھے کہ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کریں اور ہم چلانا، شور مچانا شروع کریں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرنا شروع کر دیا۔ رہی بات مغرب، عشاء اور فجر کی، تو عام طور پر چونکہ منکرین اور مشرکین یہ مغرب، عشاء اور فجر میں یہ حرکت نہیں کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب کے اندر تو وہ لوگ کھانے پینے میں مشغول ہو جاتے۔ عرب کے اندر، مکہ کے اندر یہ معمول تھا مشرکین کا کہ مغرب سے پہلے ہی اور مغرب کا وقت ہوتے ہی وہ کھانے پینے میں مشغول ہو جاتے، کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ تو مغرب کے وقت تو وہ کھانے پینے میں مشغول ہوتے، اس لیے وہ یہ حرکت نہیں کرتے۔ عشاء کے اندر وہ سو جایا کرتے تھے، عشاء سے پہلے ہی وہ کھانا پینا کھا کے اور سو جایا کرتے تھے، اور فجر کے بعد تک وہ سوتے رہتے تھے۔ تو مغرب، عشاء اور فجر میں تو ان لوگوں کو یہ حرکت کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا کہ جب اللہ کے نبی نماز پڑھیں تو وہ چلاتے نہیں تھے مغرب، عشاء اور فجر میں۔ لیکن چونکہ ظہر اور عصر میں وہ عام طور پر لوگ جاگتے رہتے تھے اور پہلے سے انتظار میں رہتے تھے کہ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کریں اور کب ہم چلانا شروع کریں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اس کے بعد میں ہمیشہ آخر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرتے تھے اور مغرب، عشاء اور فجر میں زور سے قرات کرتے تھے۔ اب اللہ نے اسی طریقے کو قیامت تک کے لیے پسند کر لیا، جیسا کہ طواف کے اندر ایک رمل کا حکم ہے کہ شروع میں یہ حکم دیا تھا کہ جب طواف کریں تو آپ تھوڑا دوڑ کر، اکڑ کر اور سینے کو تان کر جو ہے چلیں، تاکہ مشرکین اور منکرین آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ یہ حکم اس وقت کے لیے تھا، لیکن چونکہ بعد کے لیے بھی اللہ نے اس حکم کو مستحب رکھا، اس لیے اب جب بھی کوئی طواف کرتا ہے تو اس کے
طواف کے اندر رمل کرنا، سینہ تان کر تھوڑا اکڑ کر چلنا، یہ مستحب ہے۔ تو اسی طریقے سے نماز میں ظہر اور عصر میں جو آہستہ قرات کا حکم دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔